اللہ جانتا ہے کہ اس قرآن پڑھنے والے کو کس چیز کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تمام چیزیں عطا فرما دیتا ہے جب کہ اس نے اللہ سے مانگا نہیں بلکہ صرف قرآن پڑھا۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور اس کی البتہ ہم ہی حفاظت کریں گے۔ جو اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، کتاب اللہ جو نازل ہوئی ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان الرحیم کا اتارا ہوا ہے، اس کی قدر کرو، اس نعمت کو قدر کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، یہ رحمان الرحیم کا اتارا ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کتاب، اللہ نے کتاب اتاری ہے، قرآن اتارا ہے۔ فصلت آیاتہ، جس کی آیتوں کو مفصل کر کے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں تقریباً، تو ایک ایک آیت کو اللہ تعالیٰ نے بہت مفصل، بہت ہی مکمل انداز میں نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن ہے، جو کتاب اللہ نے اتاری ہے، جو آیتیں اتاری ہیں، یہ قرآن ہے، قرآناً عربیاً۔ یہ قرآن ہے جو اللہ نے عربی زبان میں اتارا ہے، اور یہ کس کے لیے اتارا ہے؟ جو عقل والے ہیں، جو سمجھ والے ہیں، جو علم والے ہیں، جو کچھ جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن عربی زبان میں ان کے لیے اتارا ہے جو اللہ کی نعمتوں، اللہ کی رحمتوں کی خوشخبری دینے والا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ قرآن کے اندر جنت کا ذکر بھی ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ کی نعمتوں کا ذکر بھی ہے، اور قرآن کریم کے اندر جہنم کا ذکر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر بھی ہے، اور ان قوموں کا ذکر ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ تمہیں خوشخبری بھی سناتا ہے جنت کی، اور ڈراتا بھی ہے اللہ کے عذاب سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی اے مسلمانوں قدر کرو۔ یہ پیغام تو دنیا بھر کے انسانوں کے لیے ہے، سارے لوگوں کے، چاہے مسلمان ہوں، چاہے دوسرے دھرم کے لوگ ہوں، دوسرے مذہب کے لوگ ہوں، یہ اللہ کا فرمان سب کے لیے ہے۔ وہ قدر کریں یا نہ کریں، لیکن مسلمان بھائیوں تمہیں تو قدر کرنی ہے۔ تم تو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، تم تو رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، تم تو اللہ پر ایمان لائے ہو، تو اس کو قرآن کریم کی قدر کرو اور قرآن کریم کو پڑھو، تلاوت کرو۔ قرآن قرات سے بنا ہے، قرات مانے پڑھنا۔ قرآن جو چیز پڑھی جائے، قرآن چولی جزدان میں رکھنے کے لیے کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی تبرک کی کتاب نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہے۔ اللہ نے قرآن کو قرات کے لیے بنایا ہے، پڑھو اور سمجھو۔ جیسے آج کل ہم لوگ جو ہے نا قرآن کو پڑھنے میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ آپ ذرا غور کریے، اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے، اپنے سماج کا جائزہ لیجئے، اپنے محلوں کا جائزہ لیجئے، آپ کا دل یہ گواہی دے گا کہ آج مسلمان گھروں میں قرآن پڑھنے کا رواج بہت کم ہو گیا ہے۔ کسی کے ہاں دکان کا افتتاح ہو گیا، کسی کے ہاں گھر کا افتتاح ہو گیا، کسی کے ہاں کوئی مر گیا، کسی کے ہاں کوئی خوشی ہو گئی، قرآن پڑھ لیا۔ اور پڑھ بھی کیا لیا؟ مدرسے کے بچوں کو بلایا، پڑھوا لیا۔
خود تو پڑھنا پھر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ پیغام اللہ کا عربی زبان میں آیا ہے، اور سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اور اس کا انواد، اس کا ترجمہ پڑھنے کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر عقل ہے، سمجھ ہے، ہم قرآن کو پڑھیں گے۔ اگر ہمارے اندر عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، ہم قرآن کو چولی جزدان میں بند کر کے رکھ دیں گے۔ یہ سمجھدار لوگوں کے لیے ہے۔ اور پھر قرآن کا فائدہ ہے ترجمہ پڑھو، اور قرآن کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکتیں حاصل کرو۔ ایک حرف اگر کوئی پڑھ دیتا ہے نا، ایک حرف 10 نیکیاں ملتی۔ کسی نے اگر الف لام میم پڑھ دیا، الف لام میم 3 حرف پڑھ دیے، 30 نیکیاں ملیں گی اس کو۔ اگر کسی نے الحمدللہ کی سورت پڑھ دی، پوری سورہ فاتحہ پڑھ دی، بے شمار نیکیاں اس کے اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کا بھی ہے، قرآن سمجھنے کا بھی ہے، قرآن سے ثواب بھی ہے، نیکیاں بھی ملتی ہیں، اور قرآن قیامت میں آپ کی شفاعت بھی کرے گا۔ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب میدان حشر قائم ہوگا، جب انصاف کا ترازو لگایا جائے گا، جب پسینوں کے دریا میں لوگ ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، تو قرآن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اور اللہ کے دربار میں عرض کرے گا، پروردگار یہ پڑھتا تھا قرآن کو، میں سفارش کرتا ہوں تو اسے بخش دے، معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن شافع و مشفع، قرآن شفاعت کرے گا، اور قرآن کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو قرآن آپ کا قبر کا ساتھی بھی ہے، دنیا کا ساتھی بھی ہے، آخرت کا ساتھی بھی۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنے پریشانی کے حالات گزر رہے ہیں۔ کوئی کاروبار سے پریشان ہے، کوئی سروس سے پریشان ہے، کوئی بیماریوں سے پریشان ہے، کوئی اور پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں کہ ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، من شغلہ القرآن عن مسئلتی اعطیہ افضل ما اعطی السائلین، قرآن نے جس کو مجھ سے مانگنے سے روک دیا، مشغول کر دیا، میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ کیا مطلب؟ ایک شخص ایک طرف بیٹھا ہوا اللہ سے دعا کر رہا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور ایک طرف ایک آدمی بیٹھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ ایک دعا کر رہا ہے، ایک تلاوت کر رہا ہے، یہ دعا نہیں کر رہا۔ اللہ نے فرمایا، میں دعا کرنے والے سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو دوں گا۔ دیکھیے، قرآن جو دعا کرے گا نا، جو دعا کرے گا وہ تو اتنا ہی لینے کا حقدار ہے نا جتنی دعا کر رہا ہے۔ اگر کسی نے اللہ سے 50 چیزوں کی دعا کری تو 50 ہی چیزیں لینے کا تو حقدار ہے۔ قرآن پڑھنے والا اللہ سے کچھ نہیں مانگ رہا، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تو قیامت تک کے حالات جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس قرآن پڑھنے والے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو تمام چیزیں عطا فرما دیتا ہے، جب کہ اس نے اللہ سے مانگا نہیں بلکہ صرف قرآن پڑھا۔ تو قرآن کریم پڑھنا ہمارے لیے مسلمان بھائیوں بہت فائدے کی چیز ہے، بہت فائدے کی چیز ہے، برکت ہی برکت ہے۔
ڈاکٹر اقبال نے کہا نا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم جو آج کل ذلیل ہو رہے ہیں، کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ خوار کا مطلب ذلیل۔ ہم جو آج کل ذلیل ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر غور سے دیکھا جائے تو ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمان بھائیوں، قرآن کریم میں چمٹ جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا عمل یہ تھا، انکبوا علی المصاحف، قرآن پر ٹوٹ پڑتے تھے، ہر وقت قرآن کی تلاوت، ہر وقت قرآن کی تلاوت۔ اگر کوئی اسلام میں داخل ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صحابہ کرام سے، اپنے بھائی کو قرآن سکھاؤ، اپنے بھائی کو دین سکھاؤ۔ تو آج جو ہمارے لیے پریشانیاں ہیں، شاید اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کی قدر نہیں کری۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی اور مکہ مکرمہ میں دعوت دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہاں کے لوگوں نے بہت ستایا، مسلمانوں کی زندگی تنگ کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا، صحابہ کرام کو بھی ستایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی اور حضرت سلمان فارسی، اور یہ صحابہ کرام کے نام آپ کو یاد ہوں گے۔ بہت ستایا، بہت ستایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اجازت دے دی ہے کہ جو جانا چاہے مکے کو چھوڑ کے حبشہ کی طرف چلا جائے، حبشہ کی ہجرت کر لے۔ حبش ایک ملک کا نام تھا، حبشہ، چلے جاؤ، حضور نے اجازت دے دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ، 12 مرد اور 4 عورتیں پانی کی کشتی سے نکل گئے، حبش پہنچ گئے۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا عیسائی تھا۔ پھر ان کے پیچھے پیچھے 80-85 اور مسلمان کشتی میں سوار ہو کے پھر نکل گئے۔ مکے والوں نے سوچا یہ تو نکل گئے، پیچھا کیا، نہیں پکڑ سکے۔ وہاں مکے والے بہت سارے تحفے تحائف لے کے، گفٹ لے کے نجاشی بادشاہ کے پاس گئے، اور جا کر کہنے لگے، نجاشی بادشاہ سے کہنے لگے کہ یہ ہمارے ملک سے لوگ بھاگ کے آ گئے ہیں، یہ بڑے فتنے والے ہیں، بڑے جھگڑے والے ہیں، لڑائی والے ہیں، یہ بچ کے بھاگ گئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ نجاشی بادشاہ نے کہا، ایسے تو میں حوالے کروں گا نہیں، دربار میں آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ مسلمانوں کو بلایا کہ بھئی یہ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھاگ کے آئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہم بھاگ کے نہیں آئے، ہم پر اللہ نے کرم فرمایا، ہم گمراہی میں تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، اللہ کے رسول ہمارے درمیان آئے، انہوں نے ہمیں انسانیت سکھا دی، ہم تو پتھروں کے آگے سر جھکاتے تھے، انہوں نے ہمیں عزت دی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تقریر فرمائی جو کتابوں میں موجود ہے۔ نجاشی بادشاہ نے کہا، کیوں بھائی، آپ تو کہہ رہے تھے بھاگ کے آئے ہیں، دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نجاشی نے کہا کچھ اور سناؤ، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کر کے سنائی۔ جب سورہ مریم کی تلاوت کی، نجاشی بادشاہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا تم لوگ جاؤ، میں نہیں چھوڑ سکتا انہیں، یہ سچے لوگ ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، جو انہوں نے بتایا ہے، اللہ کا کلام سنایا ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے پیغمبر تھے، انہوں نے بھی ایسے نبی کی بشارت دی تھی۔ وہاں سے یہ اپنا سا منہ لے کے آ گئے، مکے کے اندر اور فتنے شروع کرے انہوں نے، اور فتنے حضور کو ستانا شروع کرا۔ پھر انہوں نے آپس میں مسکوٹ کری، میٹنگ کری، میٹنگ کر کے کہا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، جو مکے کا سب سے بڑا سردار ہو، مکے کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہو، مکے کا سب سے بڑا عزت والا آدمی ہو، چلے جاؤ۔ عتبہ اس کا نام تھا، اس کو بھیج دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ حضور کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے میرے بھتیجے، تم جو ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو تو برا کہنا چھوڑ دو۔ اگر تمہیں مال دولت چاہیے تو ہم تمہیں مال دولت دے دیتے ہیں، مالدار بنا دیں گے۔ اگر تمہیں عزت چاہیے تو ہم تمہیں اپنے عرب قبیلوں کا سردار بنا دیں گے۔ اگر تمہیں بادشاہت چاہیے تو ہم تمہیں عرب کا حاکم اور بادشاہ بنا دیں گے۔ اور اگر تمہارے دماغ میں کچھ خلل ہے ہم اس کا بھی علاج کرا دیں گے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم کہہ رہے ہو نا ان میں سے ایک بھی بات نہیں ہے، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اللہ نے میرے اوپر کتاب اللہ نازل فرمائی ہے، قرآن نازل فرمایا ہے، میں تو اللہ کا کلام لے کر آیا ہوں۔ مجھے نہ دولت چاہیے، نہ عزت چاہیے، نہ بادشاہت چاہیے، نہ خلل ہے میرے اندر، نہ مجھے علاج کرنا ہے، میں تو اللہ کا پیغام لے کے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے سامنے اللہ کے کلام قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون صدق اللہ العظیم۔ حضور نے یہ آیتیں پڑھ کے سنائی، ایک رکوع 24ویں پارے کا سورہ حامیم سجدے کا ایک رکوع سنایا۔ عتبہ چپ کا بیٹھا سنتا رہا، ایسے ہاتھ لگائے ہوئے گردن پہ ہاتھ لگائے بیٹھا رہا، چپ کا سنتا رہا۔ قرآن کریم اس کے دل میں اتر گیا، لیکن بد نصیب تھا، ایمان نہیں لایا، چپ چاپ اٹھ کے چلا گیا۔ مکے والے سوچ رہے تھے ہم نے بڑا جگادری بھیجا ہے، بہت سمجھدار آدمی بھیجا ہے، بہت پیسے والا بھیجا ہے۔ یہ جب گئے تو اس نے کہا، میاں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، جو کر رہا ہے کرنے دو، میں ایسا کلام سن کر آیا ہوں، نہ شعر شاعری ہے، نہ کچھ اور ہے، نہ جادو ہے، نہ منتر ہے، نہ کچھ اور ہے، وہ تو میں ایسا کلام سن کے آیا ہوں کہ جو میرے دل میں اتر گیا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن تو ساری دنیا کے لیے ہے، اور جو کوئی بھی دل سے پڑھ لے گا۔ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ پہلے کئی ہمارے غیر مسلم ٹیچر تھے، میں نے جب اسکول میں پڑھا، کالج میں پڑھا، یونیورسٹی میں پڑھا، تو کئی ہمارے غیر مسلم ٹیچر تھے، وہ قرآن کریم کی آیات کو سنتے تھے اور احترام کرتے تھے۔ ایمان لانا نہ لانا یہ تو اللہ کی توفیق ہے،
تو مسلمان بھائیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وقت ہوتا تو میں آپ کو بہت تفصیل سے اس کا ترجمہ بتاتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ مذہب اسلام یہ اللہ کا دین ہے، اس کو اللہ نے پھیلایا ہے اور اللہ ہی پھیلائے گا۔ یہ ہمارا آپ کا اس میں کوئی زیادہ دخل نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے دین میں فتنے پھیلائے، لیکن اللہ تعالی نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور اس کی البتہ ہم ہی حفاظت کریں گے۔